السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 29 تک مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع سے آیت نمبر 30 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے چینل پر کوئی نیا ہے تو ہمارے چینل پر دی گئی پچھلے تمام اسباق کی ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو پر آئیں، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ اس طرح ہم تھوڑی تھوڑی آیات 3 سے 4 آیات کو جب روز پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن ہم پورا قرآن پاک مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ اور جب کالا فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکاتی واسطے فرشتوں کے انی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفہ نائب۔ قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا بنائے گا تو فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا وہ خون وَنَحْنُ اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لَکَ تیرے واسطے کالا فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ یہاں ان آیات کی روشنی میں پہلے ہم ایک واقعہ ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ انی عالم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو، اسماء نام، کلہا تمام اشیاء کے، ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکات فرشتوں کے اوپر، فقالا پس فرمایا، انبئونی تم مجھے خبر دو، باسماء ناموں کے ساتھ، ہؤلاء ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں، اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کی تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ واقعہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ قالوا وہ بولے، سبحانکا پاکی ہے تجھے، لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک ہمیں، انت العلیم الحکیم تو ہی علم و حکمت اور دانائی والا ہے۔
فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قالا فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو ان کو، باسمائہم ناموں کے ساتھ، فلما پس جب، انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ، قالا فرمایا الم اقل لکم میں نے نہ کہا تھا کہ تمہارے لیے، انی بے شک میں ہی، عالم جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمان کی پوشیدہ چیزیں، والارضی اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔